انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن اس عظیم شخص کو بلانے سے پہلے تھوڑا سا میں تعارف کراتا چلوں کہ ہمارے وڈیرانہ آمرانہ ظالمانہ نظام کے رکھوالے اس کو مجرم کہتے ہیں، اور مجرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سوئے ہوئے لوگوں میں، سوئے ہوئے محب وطن پاکستانیوں میں اپنی وطن کا، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے اپنے وطن اور چمن کو بچانے کے لیے متحد ہونے کا درس دیا اور یہ احساس دلایا کہ ستارے اوڑے ہوئے راستوں میں سناٹے ہمک رہے ہیں مگر کوئی سوچتا ہی نہیں، یہ رنگ و نسل میں ڈوبی ہوئی سجل دنیا جھلس رہی ہے مگر کوئی دیکھتا ہی نہیں، یہ کون آگ لگاتا ہے میرے آنگن میں، یہ کون خون بہاتا ہے بے گناہوں کا، تباہ کرتا ہے یہ کون میرے گھر کا سکون، یہ کون اہل محبت کو خون رلاتا ہے، جہاں میں اہل ستم ایک ہو گئے جیسے اسی طرح جو یہ مظلوم ایک ہو جائیں تو پھر یہ خوف کا عفریت مر بھی سکتا ہے، نکل پڑیں جو امید کی مشعلیں لے کر، تو پھر وطن کا، تو پھر پاکستان کا، تو پھر ہمارے چمن کا چہرہ نکھر بھی سکتا ہے۔ ہاں، الطاف حسین کو دہشت گرد کہا گیا، الطاف حسین کو دہشت گرد کہا گیا صرف اس لیے کہ اس نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اور ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اگر موسیٰ کے در سے حق کو پھیلانا بغاوت ہے، اگر عیسیٰ کے دل کی بات بتلانا بغاوت ہے یہی، تو پھر سارے پیغمبر ہی باغی تھے، محمد مصطفیٰ کونین کے سرور بھی باغی تھے، علی اکبر بھی باغی تھے، علی اصغر بھی باغی تھے۔ ستم کا عقل کے اندھوں نے دامن تھام رکھا ہے اور اظہار حقیقت کا بغاوت نام رکھا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کے تعظیم کے ساتھ اپنے ہمارے ہم سب کے اور پاکستان کے 98% مظلوموں کے ساتھی الطاف حسین کا استقبال کریں۔ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ساتھی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اس جلسے میں موجود صحافی حضرات و پریس فوٹوگرافر صاحبان، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خاصی دیر سے آپ لوگ یہاں جمع ہیں، اور آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں جن کی آوازیں مستقل آ رہی ہیں کہ وہ بھی بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر تنگ آ چکے ہیں۔ اور برمنگھم کے معاملے میں جو باتیں سننے کو ملی تھیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، مت جائیے آپ وہاں جلسے میں۔ میں نے کہا نہیں، لوگ تو سبھی جگہ کے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ تو ظالم سماج اور استحصالی قوتیں ہیں جو علاقوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم ہی نہیں کرتی بلکہ کسی کو اچھا اور کسی کو برا بنا دیتی ہیں۔ لہذا میں نے کہا کہ میں یقیناً جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، اور برمنگھم کے لوگوں سے کہنے لگے وہاں پر تو لوگ سنیں گے نہیں، نعرے لگیں گے، اور پنجابی بڑی تعداد میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پنجابی بڑے تعداد میں ہے تو اپنے ساتھ ایک پنجابی کو لے کے چلا جاتا ہوں، وہ اگر میری بات نہیں سنے سمجھیں گے تو میں پنجابی میں اپنے ساتھی سے کہوں گا کہ سمجھا دو۔ میں کچھ مذاق کی باتیں کر رہا ہوں، آپ اسے سیریس مت لیجئے۔ میں نے کہا میں برمنگھم جاؤں گا، بات کروں گا۔ لاہور گیا تھا، مینار پاکستان پر اس کی ویڈیو کیسٹ موجود ہے، جسے چاہیے وہ MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں خط لکھے، فون کر کے اپنا پتہ بتائے۔ جس دن میری تقریر لاہور مینار پاکستان پر تھی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اب دوبارہ شاید سالوں لاہور کی شکل نہ دیکھنی پڑے، بلکہ ہو سکتا ہے پاکستان سے بھی دور جانا پڑے۔ اسی وقت کہہ دیا تھا، کیونکہ بڑی مشکل سے پنجاب پہنچا تھا، اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پنجاب کے لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ الطاف حسین کے سینگ نکلے ہوئے ہیں، اور اے پنجابیوں، الطاف حسین تمہارا دشمن ہے اور کراچی سے پنجابیوں کو نکالنا چاہتا ہے، اور پختونوں تمہیں تو مہاجر اخروٹ بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھی نے کہا کہ اکثر لوگ یہ بتائیے کہ یہ سوال کر رہے تھے کہ پختونوں کو اخروٹ کیوں بولتے ہیں۔ میں نے کہا جو بولنے والے ہیں وہ بولتے ہوں گے، میں تو نہیں بولتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مینار پاکستان کی میں بات کر رہا تھا، وہاں پر مجھے معلوم تھا کہ بڑی مشکل سے، یعنی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، میڈیا ٹرائل کے ذریعے، اخبارات، ذرائع ابلاغ کے ذریعے الطاف حسین کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ پختونوں کا دشمن، پنجابیوں کا دشمن وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ایک زمانہ تھا کہ ایک پنجابی بھی حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ کوئی نام سننا نہیں چاہتا تھا، اور بہرحال اسی پاکستان میں ایک وقت آیا کہ میں پنجاب گیا، پنڈی میں میں نے جلسے سے